السلام علیکم. منیز معین میرا تعارف ہے اور سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ہم بہت ترقی دیکھتے ہیں، ہم کے پی میں ترقی دیکھتے ہیں، سندھ میں ترقی دیکھتے ہیں، تو بلوچستان میں ہمیں یہ ترقی نظر کیوں نہیں آتی؟ اور کیونکہ عبدالرحمٰن صاحب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیمی درس گاہیں آپ کھولتے ہیں، بڑی تعداد میں بچے آپ جو ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے اداروں سے. میری نظر سے ایک ریکویسٹ گزری ہے بلوچستان کی ریکودک کی ایک بیٹی کی جن کا نام روبینہ ہے. یہ گزشتہ روز کی بات ہے. انہوں نے گزارش کی کہ ریکودک ہو، سیندک ہو، سیادک ہو، یہاں پر بلوچستان کے بچے آ کر سرو نہیں کر پا رہے، جاب نہیں کر پا رہے، اور دا ریزن از کہ ان کو ٹریننگ نہیں کی جا رہی. اسکل بیسڈ لرننگ از ویئر وی آر لیکنگ. تو آپ دونوں ایک اثاثہ ہیں پاکستان کے لیے، آپ نے جو ادارے بنائے ہیں وہاں سے پاکستانی جو ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہاں کے لیے کوئی ہم اسباب پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ یقینی طور پر اگر ہم صوبے بنائیں گے ایکولی وہاں پر ڈویژنز ہو جائیں گی، سب کو ان کا حق مل جائے گا، بٹ دا اسکل بیسڈ لرننگ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں، یہ ایک ہم یہاں پہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے ان کے لیے. اگر آپ صوبوں میں ترقی دیکھیں کس طرح ہوئی ہے، انفارچونیٹلی ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ہی ڈیولپ کیا ہے پچھلے 80 ایئرز میں. آپ لاہور سے باہر جا کے دیکھیں ترقی آپ کو نظر آ جائے گی، کراچی سے باہر جا کے دیکھیں سندھ کی ترقی آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح پشاور جیسا کیسا بھی ہے، ہم تو پشاور گئے تھے، حالات تو وہاں پہ ایز اے سٹی کو بہت اچھے نہیں ہیں، بٹ کے پی کے لحاظ سے ہم نے صرف پشاور کو کیا. اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ از دا اونلی سٹی. تو ہم نے صرف کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا اور باقی شہروں تک ہماری ترقی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی. میں ہر جگہ بات کرتا ہوں، فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. آپ بتائیں، ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ، کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے. لوگوں سے آپ پوچھیں جا کے، ان کو ہر چیز کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از اسٹوری آف 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. صرف یہ ہے کہ وہ کیپٹل سٹی نہیں ہے. تو ایسا ہم نے یہ دیکھا ہے. اور یہ جب ہم ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2019 میں انہوں نے شائع کی تھی پاکستان ایٹ 100 کے نام سے، اس میں انہوں نے جو بڑی وجہ بتائی ہے جس وجہ سے پاکستان کی جو ترقی میں، جب انہوں نے کہا کہ اگر 100 سال کے بعد جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا تو اس نے اگر مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ جو انہوں نے کہی ہے وہ ریجنل انیکوالٹیز ہی ہیں، کہ آپ 5 شہروں کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، باقی ملک آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ ہے. باقی بالکل جی لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے، اور میرے علم کے مطابق وہاں پہ لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو اچھی نوکریاں ملی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا باہر سے چلی گئی ہے. باقی ٹریننگ ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. بیسک ہمارا آج جو ہم بات کر رہے ہیں گورننس کی، وہ ہم یہ اسمال پروونسز کے ذریعے، چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ذریعے ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ اس میں ایک انڈائریکٹلی بات بالکل بنتی ہے کہ کل ہم گجرانوالہ میں تھے، ہم نے وہاں گفٹ یونیورسٹی میں ہم گئے، وہاں پہ کافی انڈسٹریلسٹ بھی تھے. گجرانوالہ، سیالکوٹ اور وزیر آباد یا گجرات، اس کو ہم وہاں کے لوگ اور پاکستان کے بھی لوگ اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں. اس میں میکسیمم ایکسپورٹ انڈسٹری آپ کی ان علاقوں میں لگی ہوئی ہے. اب وہاں پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہ بلوچستان میں ڈیفرنٹ ہے، وہ ایون سرگودا اور میاں والی میں ڈیفرنٹ ہے. تو جب گورنمنٹ ان لوگوں کی وہاں پہ ہوگی جو اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی پالیسیز وہاں پہ بنائیں گے اپنی پبلک کے لیے. تو یہ تو ایک انڈائریکٹ بات جو آپ نے فرمایا، وہ اس سے فائدہ نکلتا ہے.